یہ تو خدا کا شکر ہے کہ حوریہ پہلے ہی عقیدت کو لینے چلی گئی، ورنہ وہ سمجھتی کہ ہم نے اسے خان حویلی سے آئے پیغام کی وجہ سے بلایا ہے۔ سمرین بیگم نے بہرام شاہ کے کپڑوں کو ہینگ کرتے حلیمہ بیگم سے کہا تو انہوں نے گہری سانس بھر کر سر اسبات میں ہلایا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ حدائق پلوشہ کو نہیں چھوڑے گا، عقیدت اور حوریہ کبھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے یہ سب کچھ۔ اور بہرام اور بالاج، وہ تو قیامت ڈھا دیں گے اگر خان ہے حویلی میں آئے بھی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ دونوں یہاں تھے نہیں، اب وہ تینوں آئیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے بات کروں گی ان سے۔ اور ڈر تو مجھے یہ بھی ہے کہ بہرام تک یہ بات پہنچ نہ گئی ہو۔ ایک تو یہ لڑکا چاہے 7 سمندر پار بیٹھا ہو، ہم سے پہلے ہر بات اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حلیمہ بیگم نے پریشان لہجے میں کہا تو سمرین بیگم کبڈ بند کر کے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا زرخام خان کس طرح اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ جہاں تک میں اسے جان سکی ہوں اس کی کچھ تو رضامندی تھی تو یہ پیغام اس حویلی تک آیا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا تو وہ پیغام کے ساتھ پیغام لانے والے کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ اب تو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، گاؤں کا سردار ہے وہ اور ہمارا دشمن۔ انکار کو انا کا مسئلہ بنا کر حشر برپا کر دے گا۔ جتنی وہ ہم سب سے نفرت کرتا ہے، مجھے تو یہی تھا کہ وہ عقیدت کو طلاق دے دے گا اور پھر ہم عقیدت اور بہرام کی شادی کا سوچیں گے، کیونکہ ان دونوں کی ایک ساتھ بہت بنتی ہے، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ مگر خیر، جو اللہ کو منظور۔ آ جائیں تو تم وقت ضائع کیے بغیر عقیدت سے بات کر لینا اور بہرام کو میں سمجھا دوں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سمرین بیگم کے کہنے پر حلیمہ بیگم نے ایک نم نگاہ بہرام شاہ کے شاندار کمرے میں دوڑائی، جس میں پڑی ہر چیز اس کے مالک کے ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ باہر ممالک سے لائے گئے بیش قیمتی ڈیکوریشن پیس، پورے کمرے میں بچھا دبیس مخمل سا قالین جو کہ ترکی سے منگوایا گیا تھا، جس پر پاؤں رکھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پاؤں اندر دھستے جا رہے ہیں۔ کنگ سائز بلیک کلر کی بیڈ جس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا، بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان کی جگہ پر دائیں جانب گرے کلر کا صوفہ اور ٹیبل پڑے تھے۔ کمرے کی چھت کے درمیان میں لگا سلور کلر کا خوبصورت فانوس جس کمرے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ داجی کا پیغام ہے کہ شادی اسی مہینے کرنی ہے، لیکن حدائق اور اس کی ٹیم کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ ڈاکٹروں کی ضرورت تھی تو حدائق اپنی ٹیم کے ساتھ وہیں جا رہا ہے۔ اس کا آنا تو ابھی مشکل ہے، اور پھر پتہ نہیں لڑکیاں مانتی بھی ہیں کہ نہیں۔ اوہو، فکر مت کرو، عقیدت اور حوریہ مان جائیں تو ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ حدائق آئے گا تو دھوم دھام سے اس کی بیوی کو لے آئیں گے۔ ویسے بھی سالوں گزر گئے، اس حویلی میں کوئی خوشی نہیں آئی۔ اسی بہانے 2 بار ہمیں خوشی منانے کا موقع مل جائے گا۔ حلیمہ بیگم کی بات پر سمرین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ایک پرسکون مسکراہٹ حلیمہ بیگم کے چہرے پر بھی ٹھہر گئی۔ کچے راستے سے ہوتی گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ گاڑی میں بیٹھے 3 نفوس ہونے کے باوجود خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی کے پیچھے آ رہی جیپ میں گارڈز ہتھیار لیے چوکنا بیٹھے ہوئے تھے۔ ارد گرد شیر سی نگاہ دوڑاتے بہرام شاہ نے مرر سے پیچھے بیٹھی حوریہ شاہ کو سرد نظروں سے دیکھ نظریں پھر سامنے ٹکا دی۔ وہ رات کے 9 بجے گاؤں کے حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ گاؤں میں داخل ہو تو گاؤں کے دائیں جانب شاہ حویلی تھی، جبکہ شہر کے راستے کے ختم ہونے پر جہاں سے گاؤں کی حدود شروع ہوتی تھی، وہیں بائیں جانب تھوڑا آگے آنے پر خان حویلی شروع ہو جاتی تھی، اور شاہ حویلی تک جانے کے لیے خان حویلی کے سے آگے سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ دوسرا راستہ گاؤں کے حدود میں داخل ہوتے بائیں جانب جنگل کی طرف سے تھا، جہاں سے گھوم کر شاہ حویلی کی طرف آیا جا سکتا تھا، مگر وہ راستہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا، وہ بھی تب جب آپ کو بالکل ٹھیک راستہ پتہ ہو۔ مگر بہرام شاہ نے کبھی بھی راستہ نہیں بدلا تھا۔
وہ ان پٹھانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی گاڑی سے دھول اڑاتا ان کے سامنے سے کسی طوفان کی طرح گزر کر جاتا تھا۔ مگر آج وہ جس قدر غصے میں تھا، اس کی یہی دعا تھی کہ آج کوئی خان اس کے راستے میں نہ آئے، کیونکہ بہرام شاہ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ حوریہ شاہ کو آئس خان چھوڑ گیا تھا، اور اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حوریہ اور آئس دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ سب ٹھیک ہے نا بہرام؟ اس قدر خاموش کیوں ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ بہرام شاہ کی خاموشی سے تنگ آ کر آخر کار عقیدت نے اپنا رخ بہرام شاہ کی جانب کرتے فکر سے استفسار کیا، کیونکہ حوریہ کو تو وہ جانتی تھی کہ ہدایق ہو یا بہرام یا پھر بالاج شاہ، اس کی آواز ان تینوں کے سامنے کم ہی نکلتی تھی۔ بالاج کے سامنے تو عقیدت بھی بولنے سے احتیاط ہی کرتی تھی، کیونکہ وہ خر دماغ بندہ تھا، ایک سیکنڈ میں انسان کی کتوں والی کر کے رکھ دیتا تھا، اس لیے عقیدت بھی اس سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی۔ مگر بہرام شاہ سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، اس دوستی کی وجہ سے کبھی اس نے لالا کہنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا، اور نہ ہی بہرام شاہ نے اسے فورس کیا کہ وہ اسے لالا کہے۔ ولی خان نے شادی کی تاریخ مانگی ہے اس مہینے، وہ زرخام اور آئس خان کی شادی کرنا چاہتا ہے، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے ہماری مائیں اسپیچ تیار کر کے بیٹھی ہوں گی ہمیں راضی کرنے کے لیے، کیونکہ خان تو اب انکار نہیں کریں گے، اور ہماری مائیں خون خرابے سے بچنے کی خاطر تم دونوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ اور میرا خدا گواہ ہے عقیدت شاہ، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے یا خان خاندان کی بچیاں ہم مردوں کی دشمنی کا حصہ بنے۔ اگر خاموش تھا تو صرف اور صرف ہدایت کی وجہ سے، وہ کھڑ کا بچہ دشمن کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف ہدایت شاہ کی محبت کی وجہ سے میں بہت کچھ نظر انداز کرتا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے خانوں کو کوئی بہانہ مل لے اور وہ میرے بھائی سے اس کی محبت چھیننے کی کوئی سازش کرے۔ پلوشا کے بارے میں بے فکر تھا، میں جانتا ہوں کہ ہدایق اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے گا، مگر آج زندگی میں پہلی بار میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ کیسے بھیج دوں تم دونوں کو ان ظالموں کے ساتھ؟ ہاتھ اٹھانا تو دور، بہرام شاہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ کوئی اس کے گھر کی بچیوں کو لفظوں کی مار بھی مارے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو یاد رکھنا عقیدت شاہ، میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، اور تب شاید مجھے ہدایق شاہ کی محبت بھی نظر نہ آئے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہہ کر سختی سے اپنے جبڑے بھیجے، جبکہ حوریہ اور عقیدت نے شاہ کی نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا۔ بہرام، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ جانتے ہو نا مجھے نفرت ہے زرخام خان سے، میں کیسے کر سکتی ہوں اس شخص سے شادی جو میرے باپ کو قاتل کہتا ہے، جو میرے بھائی کی جان کا دشمن ہے۔ عقیدت شاہ نے نفی میں سر ہلاتے تڑپ کر کہا، تو بہرام شاہ نے ایک سپاٹ نگاہ عقیدت شاہ کے چہرے پر ڈال کر سرد نظروں سے پیچھے بیٹھی حوریہ کو گھورا۔ بہرام شاہ کی اندھیری رات سی سرد سیاہ آنکھوں کو خود پر محسوس کر کے حوریہ کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی۔ خشک پڑتے حلق کو تر کرنے کے لیے بیگ سے نکال کر پانی کی بوتل کو منہ لگایا۔ حوریہ جانتی تھی کہ اسے کیوں ہر 2 منٹ بعد سرد نظروں سے نوازا جا رہا ہے، وہ جتنی بھی توپ چیز بن جائے، مگر بہرام شاہ ہو یا ہدایق شاہ، اپنے گھر کے مردوں کے سامنے تو اس کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ صرف عقیدت شاہ ہی تھی جو ان جلادوں کو سنبھال لیتی تھی، اور اس کی ان کے ساتھ بن بھی جاتی تھی۔ اسی لیے حوریہ کئی بار عقیدت سے کہہ چکی تھی، جہاں اتنے جلادوں کو بھائی کے روپ میں سنبھالا ہوا ہے، وہاں ایک جلاد کو شوہر کے روپ میں بھی سنبھال لے۔ کیوں کسی معصوم کو زرخام خان جیسے جلاد کے ہاتھوں شہید کروانا، جس پر عقیدت صرف اسے گھور کر رہ جاتی تھی۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا، اسی لیے تمہیں پاکستان آنے سے منع کیا تھا۔ تمہارے پاس UK کی نیشنلٹی تھی، وہاں سے ڈیورس کے لیے کیس فائل کرتی، پہلی ہیئرنگ میں تمہارے حق میں فیصلہ ہو جانا تھا، مگر تم میری بات مان جاؤ تو پھر نہ۔ ابھی تو گھر جا کر پتہ چلے گا کہ ہماری ماؤں نے کون سی اسکرپٹ ریڈی کی ہے، اسے سن کر ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے، مگر اس سے پہلے اپنی چہیتی بہن سے پوچھ لو
یہ کیا چاہتی ہے؟ جس طرح یہ بنا کسی خوف کے دشمن کے ساتھ لانگ ڈرائیو کرتی پھر رہی ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسے شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرام شاہ کے طنزیہ لہجے پر عقیدت شاہ نے حیرانگی سے پلٹ کر حوریہ کو دیکھا، جبکہ حوریہ نے شرمندہ سی ہنسی ہنس کر عقیدت کو بعد میں بتانے کا اشارہ کیا۔ I'm sorry لالا، میں اسے کسی پلاننگ کے تحت نہیں ملی تھی، وہ سب اتفاق تھا، اور مجھے گھر چھوڑنا آئس خان کی مرضی اور ضد تھی، میں اسے روک نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ… ابھی حوریہ اپنی بات مکمل کرتی کہ بہرام شاہ نے ایک جھٹکے میں گاڑی روکی، جس کے باعث حوریہ کا سر عقیدت کی سیٹ کی پشت سے زور سے ٹکرایا، جبکہ بہرام شاہ خون خوار نظروں سے سامنے جیپ میں بیٹھے زرخام خان، اس کے ساتھ بیٹھے آئس خان اور جیپ میں پیچھے رائفل تھامے کھڑے ارمغان خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید شکار کے لیے نکل رہے تھے، جبکہ آگے کے بارے میں سوچ کر حوریہ شاہ نے بے ساختہ جھڑجھڑی لی